شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں پیش ہیں کچھ اہم خبریں۔ جنوبی کوریا کا کم جونگ ان کے خرابی صحت سے متعلق بڑا دعویٰ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نیند کی خرابی اور ممکنہ طور پر شراب اور نکوٹین کی عادت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کے حکام نیند کی خرابی کی بیماری کے شکار اعلیٰ عہدیداروں کے لیے بیرون ملک طبی معلومات اکٹھا کر رہے ہیں، جن میں ان کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دواؤں کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کے حکمران جماعت پیپلز پاور پارٹی کے رکن ہو سانگ نے نیشنل انٹیلیجنس سروس کی بریفنگ کی تفصیلات میڈیا سے شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے حال ہی میں کئی برانڈز کی بڑی تعداد میں غیر ملکی سگریٹیں اور شراب کے ساتھ پیش کیے جانے والے اعلیٰ قسم کے اسنیکس درآمد کیے ہیں۔ انہوں نے کم جونگ ان کی تصویروں کا مصنوعی ذہانت کے ذریعے حاصل ہونے والے تجزیے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کم جونگ کا وزن بھی بڑھ گیا ہے اور میرے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کا وزن 140 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق پرسونگ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کم جونگ شراب اور تمباکو نوشی کے عادی ہو چکے ہیں، جس سے نیند کی خرابی کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ 16 مئی کو آنکھوں کے گرد واضح سیاہ حلقوں کے ساتھ تھکے ہوئے نظر آئے تھے اور وہ علاج کے لیے دوائیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اٹلی نے سعودی عرب کو اسلحہ کی فروخت پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ اٹلی نے سعودی عرب کو اسلحہ کی فروخت پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ اطالوی حکومت نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ اٹلی نے 2019 اور 2020 میں سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی تاکہ انہیں یمن تنازع میں استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ حکومت نے اپنے بیان میں سعودی عرب کے حالیہ امن اور ثالثی کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبدیل شدہ زمینی صورتحال کی روشنی میں اس پابندی کی اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں اس کا فیصلہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات UAE کو اسلحہ کی فروخت پر پابندی کے خاتمے کے عین مطابق اٹلی نے UAE پر بھی یمن جنگ کی وجہ سے اسلحہ فروخت کرنے کی پابندی عائد کی تھی۔ واضح رہے کہ یمن میں ستمبر 2040 میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی گروپ کے دارالحکومت صنعا پر قبضے کے بعد سے تنازعات کا شکار ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد نے مارچ 2015 میں یمن میں مداخلت کی تھی، جس کا مقصد ملک کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کو صنعا میں بحال کرنا تھا۔ شہروں کے بدلنے کے نام کا جو جنون ہے وہ سرکاروں پر سے اتر نہیں رہا ہے اور ایک اور فیصلہ آیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے احمد نگر کا نام بدلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب احمد نگر اہلیہ دیوی ہولکر نگر کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ اعلان وزیر اعلیٰ نے مالوا ریاست کی رانی اہلیہ بائی ہولکر کے مقام پیدائش احمد نگر کے چونڈی میں اہلیہ بائی ہولکر کی 298ویں جینتی سے متعلق منعقد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے ساتھ ان کے نائب دیویندر فڈنویس بھی موجود تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فڈنویس نے اپنے خطاب میں احمد نگر کا نام بدل کر اہلیہ دیوی ہولکر نگر رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر جب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے جلسے عام سے خطاب کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ سب کی خواہش یہی ہے۔ اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احمد نگر کا نام بدل کر اہلیہ دیوی ہولکر نگر کیا جائے۔ اس کے علاوہ آج مہاراشٹر حکومت نے مزید ایک اعلان کیا ہے کہ ریاستی وزیر گریش مہاجن نے بارامتی گورنمنٹ میڈیکل کالج کا نام پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر گورنمنٹ میڈیکل کالج کیا جاتا ہے۔ آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کریں۔ شکریہ۔